میری بدنصیبی سائے کی طرح میرے پیچھے رہی، میرے جسم کو اپنے باپ کی دکان سمجھ کر، گھر کی لونڈی سمجھ کر لوٹنے والے شخص آج بھی اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے میری طرف بڑھتا ہے، اور میں جتنا دور بھاگ سکتی ہوں بھاگ لیا، مگر میری بدنصیبی میرا پیچھا آج بھی نہیں چھوڑ رہی۔ میں اکیلی بے بس لڑکی کسی بھی مرد کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ میں ممبئی شہر کے ایک گاؤں میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک ایک دن میرا واسطہ انٹرنیٹ کے تھرو ایک لڑکے سے پڑ گیا۔ مجھ کو اس لڑکے سے اندیکھی محبت ہو گئی، جیسا کہ پہلے انڈین فلموں میں چلتا رہا ہے۔ میں بھی جذبات میں آ گئی اور میں اس لڑکے سے محبت کر بیٹھی، اور میں جس کو محبت سمجھ رہی تھی دراصل وہ ایک رنگین دھوکہ تھا۔ میں اس لڑکے کے بہکاوے میں آ گئی، اور وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بدنصیبی تھی۔ ایک دن اس کا فون آیا، اس نے کہا کہ شہر چلی آؤ، اور میں کسی کو بتائے بغیر گھر سے بھاگ نکلی۔ میں شہر پہنچی تو میں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا، اور اس نے مجھے ایک ٹرین اسٹیشن پر آنے کو کہا، اور میں رکشے پر بیٹھ کر اسٹیشن پر پہنچی تو وہ لڑکا پہلے سے موجود تھا۔ ہم نے کبھی پہلے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو گلے ملے، پھر اس نے کہا کہ ہم ایک اور شہر جائیں گے۔ میں شہر کا نام نہیں بتا رہا۔ اس کے بعد ہم اور ایک ٹرین کا انتظار کرنے لگے، اور اس لڑکے نے مجھ سے چائے اور پانی کا پوچھا، اور مجھ کو بہت بھوک لگ رہی تھی، اور ٹرین کے ٹکٹ اس نے پہلے کرا رکھے تھے، اور ہم نے کھانا ایک ساتھ کھایا۔ اور وہ لڑکا دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، اور میں بھی نوجوان تھی۔ ہم نے پھر ٹرین کا انتظار کیا، ٹرین آ گئی، ہم ٹرین میں ایک ساتھ ایک سیٹ پر بیٹھ گئے، اور وہ ساری رات میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ میں بھی سمجھ رہی تھی یہ لڑکا اب میرا مستقبل ہے، میں بھی اس کو روک نہیں پا رہی تھی۔ پھر جب صبح ہوئی تو ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ اس نے سب سے پہلے میری خوب توازن کی، اس کے بعد سارا دن میں تھکی ہوئی تھی، پھر بھی اس نے اپنی شہوت پوری کی اور میری شہوت پوری کی، اور اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد اس نے مجھ کو آرام کرنے کو کہا۔ پھر شام ہو گئی، رات ہو گئی، پھر کھانا کھایا، اور آدھی رات تک ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے، اور ایک بستر پر سوئے رہے، اور اپنی ہوس پوری کرتے رہے، ایک دوسرے کے ہونٹوں کو کس کرتے رہے، اور میرے سینے کو دباتا رہا، اور خوب عیاشی کرتے کرتے تھک گئے۔ پھر ہم دونوں کو نیند آ گئی۔ صبح ہوئی، نہا کر اس نے کہا کہیں جانا ہے، وہ چلا گیا۔ جب شام کے وقت وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ چلو شہر گھومتے ہیں۔ پھر میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے شہر جا کر کہا کہ آؤ میرے دوست کے گھر چلتے ہیں، اور میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب ان کے گھر پہنچے تو وہاں پر 3 آدمی موجود تھے۔ ان سے ملنے کے بعد مجھ کو کہا میں کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، اور آج کی رات ہم یہیں پر رہیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ میری محبت کا مذاق اڑاتا ہوا مجھ کو 3 درندوں کے حوالے کر کے مڑ کر نہ دیکھا۔ جس آدمی کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا، اس پر بھروسہ کیا، اپنی عزت لٹا دی، اس آدمی نے مجھ کو تھوڑے پیسوں کے لیے بیچ دیا۔ پھر ساری رات 3 درندوں نے میرے جسم نوچتے رہے، اور دن کو کسی کام کے بہانے گھر سے چلے گئے، اور میں نے بھاگنے کا پلان بنا لیا، اور میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، اور میرے پاس واپس جانے کے لیے بالکل پیسے بھی نہیں تھے۔ پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ 7 دن کے بعد میں اپنے گاؤں واپس پہنچی تو آپ سمجھ سکتے ہو میری زندگی تو مکمل برباد ہو چکی ہے۔ میرے ناجائز محبت اور غلط فہمی نے میرے گھر والوں کو اور مجھ کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ سمجھ سکتے ہو کیا گزری ہوگی یا کیا گزرتی ہوگی۔ کوئی فیصلہ ایسا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ سمجھ لینا۔ میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، اندیکھی محبت کبھی نہ کرنا۔ یہ صرف فلموں میں چلتا ہے بس۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ ہوگا آپ دوستوں کا۔